فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک حدیث آپ کے سامنے لے کے آج پیش ہوا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ حدیث ہے 2812 بخاری کی. اس کو حدیث عمار کے نام سے جانا جاتا ہے. پہلے آپ کے سامنے حدیث کا جو ہے ترجمہ رکھ دوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی گفتگو ہم کریں گے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اور اپنے بیٹے یعنی علی سے کہا کہ تم دونوں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے خدمت میں جاؤ اور ان سے حدیث سنو. چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ ہم دونوں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس وقت وہ ابو سعید جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے رضائی بھائی کے ساتھ باغ میں تھے اور باغ کو پانی دے رہے تھے. جب آپ نے ہمیں دیکھا تو ہمارے پاس آئے اور چادر جو انہوں نے اوڑھ رکھی تھی ان کے ساتھ تھی اس کو اوڑھا اور گوٹ مار کے جو ہے ہمارے پاس بیٹھ گئے. اس کے بعد بیان فرمایا کہ ہم مسجد نبوی کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، یعنی ہجرت کے بعد جو مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی اس میں لگے ہوئے تھے. تو ہم ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے. وہ ظاہر سی بات ہے اس وقت جو ہے سانچے میں ڈال کے مٹی کی اس طرح سے اینٹیں بنائی جاتی تھی، پھر اس سے عمارت بنائی جاتی تھی. تو اس میں تعمیر میں لگے ہوئے تھے. تو ہم تو ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے اور جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے. تو اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے پاس سے گزر رہے تھے وہاں سے. تو ان کے پاس گئے اور ان کے جو سر پر مٹی لگی تھی اسے جھاڑا گرد و غبار کو، اور پھر فرمایا، یہی اس حدیث کا جو ہے نا خاص پوائنٹ ہے، اور فرمایا کہ ہاں عمار تیرا کیا حال ہوگا، تو اسلام کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے اور تجھے جو ہے نا ایک باغی جماعت قتل کرے گی، باغی جماعت شہید کرے گی. تو انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا، یعنی اللہ کی اطاعت کی طرف بلا رہا ہوگا، اور وہ تجھے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے ہوں گے. تو یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کری. تو یہ بخاری کی حدیث ہے. اب اس کے تعلق سے ایک بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ ہیں اس حدیث کی جو ہے غلط تعویل کرتے ہیں کہ یہ باغی گروہ سے مراد جو ہے یہ تو اللہ کا پسندیدہ گروہ ہے، اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ باغی گروہ نے تو قتل ہی نہیں کرا، اصل میں وہ تو اس جماعت سے الگ ہو گئے تھے، حضرت علی کی فوج سے الگ ہو کے کہیں نماز پڑھ رہے تو کوئی خارجی آ گیا اور اس نے ان کو شہید کر دیا، حالانکہ خارجی کا گروہ اس وقت تک وجود میں ہی نہیں آیا تھا. یہ واقعہ جو ہوا حضرت عمار کو شہید کرنے والا یہ ہوا ہے حضرت علی کی خلافت کے دور کے اندر جنگ صفین میں. جنگ صفین جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں لڑی جا رہی تھی. اسی جنگ کے دوران حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی طرف سے گئے تھے لڑنے کے لیے. اور یہ بالکل واضح بات ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ وہ حضرت علی کی طرف سے نہیں گئے ہوں. وہ حضرت علی کے سپورٹر بھی تھے، شیعان علی میں سے تھے. اور اس سے پہلے کی اور حدیث میں آپ کے سامنے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً پیش کرتا رہوں گا. تو ابو الغادیہ نام کے ایک آدمی نے جو ہے حضرت امیر معاویہ کے فوج میں سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کر دیا. جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے یہ حدیث متواتر کہتے ہیں اسے، یعنی متواتر حدیث اسے کہتے ہیں جو کم سے کم 10 صحابہ سے زیادہ جو لوگ کم سے کم 10 صحابہ نے اس کو روایت کرا ہو، اسے حدیث متواتر کہا جاتا ہے. تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد اب یہ ہوا ظاہر سی بات ہے پھیل گئی، یہ بات ہوا کی طرح سب جگہ کہ حضرت عمار شہید ہو گئے، اور ان کے تعلق سے تو اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تھی کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اور یہ بات جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی کہ ان کو تو ہمارے گروہ نے جو ہے ان کو شہید کرایا، قتل کرایا لڑائی کے دوران. جنگ صفین پہ میں انشاءاللہ مکمل ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا، جنگ صفین، جنگ نہروان، جنگ جمل کے اوپر. تو جب یہ بات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے ایک تعویل پیش کری، جیسے کہ آج ہمارے کچھ لوگ بھی اس کی تعویل کرتے ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے کہ وہ باغی گروہ تو جنت کی طرف بلانے والا تھا، حالانکہ باغی کے تو معنی باغی ہوتے ہیں.
اب بہرحال انہوں نے تعویل کری کہ یہ اس کو ہم نے تھوڑی قتل کرا ہے، اس کو تو علی نے قتل کروایا ہے، علی ان کو لاتا ہی نہیں لڑنے کے لیے. 92 تقریباً ان کی ایج تھی. اس بوڑھے آدمی کو لڑنے کے لیے کیوں لایا تھا؟ لڑنے کے لیے لاتا ہی نہیں، ہم قتل ہی نہیں کرتے. تو پھر حضرت علی کے پاس یہ بات پہنچی تو حضرت علی نے جو ہے نا اس کا جواب بھی دیا. کیونکہ اس طرح سے تو پھر جو ہے حضرت حمزہ کو بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے شہید کروایا. حضرت حمزہ کو وہ احد کے میدان میں لاتے ہی نہیں اور حضرت حمزہ جو ہے شہید ہوتے ہی نہیں. یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے پورا پیش کرا. بہرحال اب ایک یہ خاص ایک آدمی کے لیے بھی حدیث آئی ہے کہ عمار کو مال لوٹنے والا اور عمار کو قتل کرنے والا جہنم میں. اور یہ ابو الغادیہ جو تھے نا، یہ ابو الغادیہ جو تھے یہ اصحاب شجرہ میں ہیں، یعنی بیت رضوان میں ان کا شمار ہے. لیکن ان کے تعلق سے خاص حدیث بھی آ چکی ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے جب بشارت عام ہو اور وعید خاص، تو وعید کو جو ہے اس کو جو ہے نا سمجھا جاتا ہے کہ ابھی وعید اس کے لیے خاص آئی ہے. تو بہرحال ہم تو کسی کے لیے جہنم کی دعا نہ ان کے لیے کوئی بات کرتے. بہرحال باغی گروہ جو ہے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں ہے. اب یہ بات آتی ہے کہ کچھ ہمارے جو ہے سو کولڈ مسلم اور کچھ جو حدیثوں کو اتنی ترجیح دینے والے لوگ ہیں، لیکن وہ لوگ، میں آپ کے سامنے بات کروں کہ جب ان کے سامنے ان حدیثوں کو پیش کرا جاتا ہے تو اس کی غلط تعویل کری جاتی ہے. اہل سنت کا ایک بڑا گروہ ہے جو کہ اس کی غلط تعویل کرتا ہے. بڑی حیرت کی بات ہے. میں انشاءاللہ کچھ ویڈیوز اس میری ویڈیو کے اندر بھی آپ کو ان کی لگا کے دکھاؤں گا کہ اس طرح سے جو ہے غلط تعویل کری جاتی ہے. حالانکہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ جو آپ دیکھیں ان کے والد اور والدہ اسلام کے پہلے شہید ہیں دونوں، اور ان کے اوپر کتنے مظالم توڑے گئے، پھر بھی انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑا. پھر اس کے بعد جو ہے ان کو معلوم تھا، ان کے سامنے بشارتیں آ چکی تھیں حضرت علی کے تعلق سے کہ حضرت علی جو ہے نا حق پر ہیں. تو انشاءاللہ جب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پوری مکمل ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا مختصراً یا سیریز وائز، تو اس میں آپ کے سامنے یہ باتیں میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آپ جو ہے اس کو کھلے دماغ سے سننے کی کوشش کریں. یہ فرقہ پرستی کی میں آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک بات ہے جو کہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی، سننے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور سنت کی وہ تعویل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ ان سے ٹکراتی نہ ہو، یعنی قرآن و سنت سے ہی نہیں ٹکراتی ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. باغی کون ہے؟ پہلے تو حضرت عمار ابن یاسر جہاں شہید کیے گئے ہیں اس جگہ کا جائزہ لیا جائے. کیا وہ جنگ کے دوران شہید ہوئے ہیں یا جنگ سے ایک طرف ہو کر اپنے آپ کو جنگ سے نکال کر ایک طرف جانا چاہتے تھے اور بالکل تنہا تھے کہ انہیں کسی نے شہید کر دیا؟ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں اس طرح سے آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پہ جو ہے وہ حضرت عمار سے کہا تھا کہ آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. لیکن اب اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسری حدیثوں کے ساتھ ملا کے اس کا معنی اور مفہوم بیان کریں. دیکھیں نا یہ الفاظ استعمال فرما رہے ہیں ایک حدیث کے اندر. یہ رمضان کے اندر ایک فرشتہ جو ہے وہ منادی لگاتا ہے کیا؟ یا باغی الخیر، اے خیر کے باغی اقبل، آگے بڑھ. باغی، خیر کا باغی کیا ہے؟ مطلب خیر کا چاہنے والا، آگے بڑھو. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں. یہاں پہ باغی الخیر کا مطلب ہے خیر کا چاہنے والا. تو یہ لفظ جو ہے وہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، نیکی کے طلبگار. ٹھیک ہے، اسی طرح باغی کا مطلب تو اصل میں چاہنا ہے.